رانو چڑیا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح ہی صبح اس کے گھر میں کالو کوا آتا ہے۔ رانو، اس مہینے کا مجھے کرایہ دو یا پھر گھر خالی کرو۔ تم نے تو مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے کہ نہ گھر خالی کرواتا ہے اور نہ کرایہ لیتا ہے۔ کوے بھیا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا ہوا۔ ابھی میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے پاس پیسے نہیں رکھتی آپ کے۔ تمہارے حالات کا ٹھیکہ میں نے نہیں لیا ہوا۔ چلو چلو میرا گھر خالی کرو اور مجھے پیسے بھی چاہیے اپنے۔ کوے بھیا، کچھ تو دیا کیجیے مجھ پر، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے اور میں انڈے دینے لگی ہوں۔ میں اپنے انڈوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ نہیں نہیں، اب میں تمہیں مزید اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ چلو چلو یہاں سے، میں نئے کرایہ دار رکھوں گا یہاں پر۔ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے کوے بھیا، میں شام تک اپنا سامان لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کون سا سامان؟ تمہارے گھر کے سامان کو بیچ بیچ کر ہی تو تمہارا کرایہ پورا کروں گا۔ تم نے کون سا مجھے کرایہ دیا ہے؟ رانو تو اب بہت پریشان ہو چکی تھی۔ وہ اپنا سامان اور گھر بار چھوڑ کر خالی ہی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جاتے جاتے رانو آدھے راستے میں ہی پہنچتی ہے کہ زوردار بادل آنے لگتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے۔ شدید بارش میں رانو بری طرح بھیگ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی آگے جاتی ہے، اسے ایک جگہ اپنے گھر کے باہر لاڈو چڑیا بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہن، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں بولو بہن، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ لاڈو بہن، میں اپنے انڈے دینے والی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ تم مجھے بتا سکتی ہو جنگل میں سرکشت جگہ کہاں پر ہے؟ بہن، تمہیں تو پہلے انڈے دینے کے لیے جگہ تلاش کرنی پڑے گی۔ ہاں لاڈو بہن، لیکن مجھے کوے نے آج ہی گھر سے نکالا۔ مجھ سے 2 مہینے کا کرایہ نہیں دیا گیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میرا سامان بھی رکھ لیا۔ اچھا، تم پریشان نہ ہو۔ یہاں سے تھوڑا آگے جاؤ گی تو تمہیں ٹماٹروں کا کھیت نظر آئے گا۔ تم وہاں سے ٹماٹر لے کر ٹماٹر کا گھر بنا لینا اور اس میں انڈے بھی دے لینا۔ بھوجن کا بھوجن ہو جائے گا اور گھر کا گھر۔ لاڈو بہن، تمہارا بہت بہت دھنیہ واد، تم نے مجھے اچھی اپائے دی۔ لاڈو کا دھنیہ واد بول کر رانو چڑیا اسی کھیت کی اور چلی جاتی ہے۔ یہاں تو بہت سارے ٹماٹر ہیں، نہ بھوجن کی کمی ہوگی اور میں گھر بھی اچھے سے بنا لوں گی۔ رانو چڑیا جلدی جلدی ٹماٹر توڑ کر اپنا گھر بنانے لگتی ہے۔ جلدی وہ ایک بہت خوبصورت سا ٹماٹر کا گھر بنا لیتی ہے۔ ارے واہ، میرا گھر بہت خوبصورت ہے اور بہت سرکشت ہے۔ اب میں یہاں پر انڈے دے دوں گی۔ کب میرے انڈوں سے بچے نکلیں گے؟ اب میری انڈوں سے جب بچے نکلیں گے تو میں بہت سرکشت اور خوش ہو جاؤں گی۔ ڈرتے ہیں اور رانو کے انڈوں میں سے 2 پیارے پیارے بچے نکل آتے ہیں۔ رانو اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ اپنے بچوں کو پیار کرنے ہی والی تھی کہ انہیں کھیت کے مالک انسان کی آواز آتی ہے۔ چھوٹیوں کی ماں، ہماری فصل کتنی خوبصورت تیار ہو گئی ہے۔ کل ہی ہم درانتی لائیں گے اور ساری فصل کٹا کر منڈی میں بیچ دیں گے۔ جی دیکھو کتنے اچھے ٹماٹر تیار ہوئے ہیں، یہ اچھے داموں میں بک جائیں گے۔ ہاں، بس درانتی جلدی سے تیار ہونی چاہیے، باقی آگے میرا کام ہے۔ کیا میرا ٹماٹر کا گھر بھی جائے گا؟ اور میرے بچوں کو تو ابھی اڑنا بھی نہیں آتا۔ رانو چڑیا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ سوچے سمجھے بغیر سیدھا اپنی سہیلی لاڈو کے پاس جاتی ہے۔ لاڈو بہن، میں پھر بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، میری مدد کرو۔ بہن مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ کسان اپنی فصل کاٹنے والے ہیں، میرا ٹماٹر کا گھر بھی جائے گا اور میرے بچوں نے تو ابھی اڑنا بھی نہیں سیکھا۔ تو تم پریشان نہ ہو، یہ کھیت کس آدمی کا ہے، میں اسے جانتی ہوں۔ چلو ہم اس کے گھر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری بات مان جائے۔ کسان کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ رانو، تم یہاں پر بیٹھو، میں کسان اور اس کی پتنی سے بات کر آتی ہوں، وہ مجھے جانتی ہیں۔ کسان کی پتنی، جی میں جانتی ہوں آپ ایک بہت اچھی انسان ہیں، کیا آپ میری مدد کرو گے؟
ہاں ہاں بولو، تم اتنی پیاری چڑیا ہو، تمہاری مدد کیوں نہیں کریں گے ہم؟ آپ کا جو ٹماٹر کا کھیت ہے اس میں میری دوست رانو کا گھر ہے ٹماٹر کا، اور اس کے بچے ابھی اڑنا نہیں جانتے۔ جب وہ اڑنا جان لیں گے تب آپ اپنی فصل کاٹ لیجئے گا۔ تو ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم کیوں اپنی فصل لیٹ کاٹے؟ وہ ٹماٹر تو سارے گل سڑ جائیں گے اور ہم نے آگے منڈی میں بیچنے ہیں، چلو جاؤ یہاں سے۔ بہن یہ بہت برے انسان ہے، یہ بالکل بھی اچھے انسان نہیں ہے، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ لاڈو بہن، میں نے اور بھی سنا تھا کہ یہ کسی لوہار سے درانتی بنا رہے ہیں، اگر وہ درانتی نہ بنے تو کچھ دن میرا گھر سرکشت رہے گا۔ کل لوہار کی درانتی والی دکان پر جاتے ہیں اور چھوٹی چڑیا کہتی ہے، لوہار جی آپ ان کسان کو درانتی بنا کر دے رہے ہیں نا؟ پلیز آپ انہیں تھوڑے دن رک جائیے، ابھی نہ درانتی بنا کر دیجیے، اس کھیت میں میرا ٹماٹر کا گھر ہے اور میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں ابھی اڑنا نہیں آتا، جیسے ہی اڑنا آئے گا میں یہاں سے لے کر انہیں چلی جاؤں گی، آپ 4-5 دن بعد انہیں درانتی بنا دیجیے گا۔ یہ چڑیا تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں انہیں درانتی بنا کر نہ دوں؟ اگر میں درانتی بنا کر نہ دوں گا تو میرے بچوں کی روزی روٹی کیسے چلے گی؟ چلو جاؤ جاؤ، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ بہت مجبور ہو کر اس کی دکان سے نکل کر ایک پہاڑی پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ لاڈو اب کچھ نہیں ہو سکتا، لگتا ہے میرے بچوں کو کوئی شکاری چیل کھا جائے گا، کیونکہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ تم پریشان نہ ہو، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ تم نے جتنا ساتھ دینا تھا دے لیا، جب تک کوئی اور ہمارا ساتھ نہیں دے گا ہم چھوٹی چڑیائیں کیا ہی کر لیں گی۔ رانو تم ادھر بیٹھو، میں آتی ہوں۔ سے لوہار کی دکان پر جاتی ہے، جیسے ہی لوہار ادھر ادھر دھیان کرتا ہے وہ لوہار کی درانتی لے کر آ جاتی ہے۔ یہ دیکھو رانو، میں درانتی لے کر آ گئی، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، جب تک درانتی نہیں ہوگی کوئی بھی فصل نہیں کاٹے گا، اور نئی درانتی کو بنے بھی 3 سے 4 دن لگیں گے۔ میری دوست تم کتنی اچھی ہو، میرے لیے کتنا اچھا سوچتی ہو۔ اب جاؤ اور آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ رہو، میں اس درانتی کو ندی میں پھینک کر آتی ہوں۔ رانو خوشی خوشی اپنے بچوں کے پاس جا کر رہنے لگتی ہے، اور 3-4 دن میں ہی اس کے بچے اڑنا سیکھ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ خوشی سے رہنے لگتے ہیں اور اپنی دوست کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔